Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. کہ انبیاء کس طرح گناہ سے اور معصیت سے محفوظ رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے، مثال اس کے بعد دوں گا، پہلے یہ بات سن لیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، انبیاء کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اس کو ہر وقت رب العالمین کے جمال اور جلال بالکل آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ انبیاء براہ راست رب العالمین کے جلال اور جمال کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ مثال میں یہ دے رہا تھا، میں اور آپ ہوں یا کوئی اور انسان ہو، وقت کا بادشاہ ہو، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں، مجھے اور آپ کو پتہ ہو کہ بادشاہ کی نظریں ہمارے اوپر ہیں، ہم اس وقت کے بادشاہ کی نظر میں ہیں، ہماری ہر حرکت پہ وہ نظر رکھے ہوا ہے، تو مجھے اور آپ کا خیال، میرا اور آپ کا خیال کبھی اس طرف نہیں جائے گا کہ وہ کام ہو جس کی وجہ سے بادشاہ وقت کی طبیعت پہ ناگواری گزرے، خیال بھی نہیں جاتا، بلکہ اس وقت میرے اور آپ کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ مجھ سے ہر وہ حرکت ہو، میری زبان سے ہر وہ بات نکلے جو بادشاہ وقت کی طبیعت کے اوپر بوجھ نہ ہو بلکہ اس کی رضامندی کا سبب بنے۔ ہمارا معصیت کی طرف، اس کی نافرمانی کی طرف خیال نہیں جاتا، بلکہ میرا اور آپ کا خیال اسی طرف لگا رہتا ہے کہ بادشاہ ناراض نہ ہو، ہماری وجہ سے بادشاہ کی طبیعت کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ رب العالمین کے انبیاء اسی طرح بالکل براہ راست رب العالمین کے جلال اور جمال کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں بھی گناہ اور معصیت کا تصور بھی نہیں ہوتا، ادنا سے ادنا بھی نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے کہ پہلی کہ انبیاء کو رب العالمین نے جنت کی مٹی سے بنایا، اور جس مٹی سے ہم ہیں اس کا تھوڑا سا جزء میں شامل کیا۔ دوسرا، انبیاء رب العالمین کے براہ راست جلال اور جمال کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم رب العالمین کی حفاظت میں ہوتے ہیں، ہر لمحہ، ہر گھڑی رب العالمین اپنے انبیاء کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، آپ سورہ یوسف دیکھ لیجئے کہ جب بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ 7 کمرے گزر کر آخری کمرے میں لے گئی اور گناہ کی دعوت دی، قرآن کریم میں آتا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، زلیخا کے بھی وہم میں یہ آیا، اور بتقاضۂ بشریت یوسف علیہ السلام کے وہم میں یہ بات ابری، لیکن رب العالمین انبیاء کی حفاظت فرما رہے ہوتے ہیں، فوراً اس خیال کو جھٹکا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور زبان حال سے کہنے لگے معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، میں رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ الفاظ کہنے تھے تو رب العالمین کے پاک پیغمبر نے بند دروازوں کی طرف دوڑ لگا دی،
میں عرض کر رہا تھا کہ رب العالمین حفاظت کس طرح فرماتے ہیں کہ تالے بھی ہیں، ان کے اوپر دروازے بھی ہیں، دروازوں کے اوپر تالے بھی ہیں۔ یوسف علیہ السلام ان تالوں والے دروازوں کی طرف بڑھتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں لگانا پڑتا، دھکا بھی نہیں دینا پڑتا کہ وہ تالے خود بخود ٹوٹتے جاتے ہیں، دروازے کھلتے جاتے ہیں اور وہ حفاظت رحمان میں دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.